بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بہت ہی دلچسپ موضوع پر گفتگو کرنے والا ہوں۔ آپ کو امید ہے پسند آئے گا۔ آج کل ہم لوگ سب ڈرامہ دیکھ رہے ہیں ارطغرل غازی، جو کہ بہت ہی پاکستان میں مشہور ہو رہا ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے اور واقعی ایک کوالٹی کا ڈرامہ بنا ہے۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے، یہ 13ویں صدی کی سچی کہانی ہے، جو کہ ترک سردار سلمان شاہ کے کائی قبیلے کی کہانی ہے کہ کس طرح وہ اٹھتے ہیں اور دنیا کو فتح کرنے کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اس میں غور کریں تو اس وقت 13ویں صدی میں بھی جو پرابلم اس کائی قبیلے کو آئے تھے، وہ آج بھی ہمیں وہی پرابلم ہے۔ تو اس طریقے سے مجھے کائی قبیلے اور پاکستان کے مسائل کچھ بڑے ملتے جلتے سے لگتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ کائی قبیلے کو باہر سے بھی خطرات تھے اور اندر سے بھی خطرات تھے۔ اب باہر کے جو خطرات انہیں لاحق تھے، اس میں صلیبی طاقتیں تھیں اور منگولوں سے خطرہ تھا، اور اندر سے اپنے ہی غدار ساتھیوں سے خطرہ تھا، جو کہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے کہ بس اقتدار مل جائے۔ اور یہی حال آج ہمارے کائی قبیلے کا، یعنی پاکستان کا۔ وہاں صلیبی طاقتیں تھیں اور منگول تھے، اور یہاں آج بھی صلیبی یہودی طاقتیں اور منگولی کی جگہ آپ ہندوستان کو رکھ لیں تو، اور باہر کی طاقتوں کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ مقابلہ کرنا آسان بھی ہوتا ہے، اور کائی قبیلے نے بھی ان باہر کی طاقتوں کو منہ توڑ جواب دیا، اور پاکستان بھی باہر کی طاقتوں کو منہ توڑ جواب دے رہا ہے اور دیتا رہے گا انشاءاللہ۔ اب باہر کی طاقتوں سے لڑنا تو آسان ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کون ہیں، کیا ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، کیا چاہتے ہیں، مگر اندر کے غداروں سے جتنا خطرہ ہوتا ہے وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں پڑتا کہ اندر سے کون اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہا ہے، کون غداری کر رہا ہے، اور وہ مسلسل نقصان بھی پہنچا رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں پڑتا۔ اب آپ اندر سے دیکھیں کہ کیسے انسان غدار اپنی قوم کا ہو کے اپنی ریاست کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ کائی قبیلے کے غدار جنہوں نے باہر کے دشمنوں سے زیادہ نقصان پہنچایا، ان میں ایک کریکٹر اس کے اندر آپ کو معلوم ہوگا، کردوگلو تھا۔ اس نے کس طرح اندر ہی اندر دشمنوں کے ساتھ مل کے اپنے ہی قبیلے کے سرداری حاصل کرنی تھی، اور کس طرح اپنے ہی فوج کے ساتھیوں کو مروایا اور اپنی فوج کو بدنام کروایا، اور ہمارے قبیلے یعنی پاکستان میں جو کردار کردوگلو نے نبھایا تھا، وہی کردار آج ہمارے پاکستان میں نواز شریف نبھا رہا ہے۔ جس طریقے سے کردوگلو کو کائی قبیلے نے سینے سے لگا کے رکھا، اس کو پالا، اس کو عہدہ دیا، اس کو تسلیم کیا، اس کو شہرت ملی، عزت ملی، اسی طریقے سے ہم نے بھی نواز شریف کو اپنے سینے سے لگایا، وہی شہرت دی، وہی عزت دی۔ کیا کچھ اس کو نہیں ملا؟ 3 وقت کا وزیر اعظم، 3 دفعہ ہم اس قوم نے، ہماری آرمی نے، سب نے مل کے اس کو، ہماری عدلیہ نے وزیر اعظم بنایا، اور یہ صاحب کردوگلی کی طرح اندر ہی اندر سے ہمارے ملک کی جڑیں کمزور کر رہے تھے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کردوگلو کی کڑیاں اور کارنامے کھلتے گئے، اسی طرح نواز شریف صاحب کے بھی کارنامے کھلتے گئے، اور بالکل ویسے ہی جیسے کردوگلو اپنی فوج کے ساتھ غداری پر اتر آیا تھا، اسی طرح نواز شریف نے بھی، آج آپ کو پتہ ہی ہے، فوج کے خلاف غداری کا مرتکب ہو رہا ہے۔ دونوں میں سملیرٹی اتنی ہے، بس اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے۔ ہم نے کردوگلو کا انجام دیکھا، اب ہمیں اپنے کردوگلو کا انجام دیکھنا باقی ہے، اور ہمیں بڑی شدت سے انتظار ہے کہ اس کردوگلو کو کب اس کی سزا ملے گی۔ اسی طرح ایک اور غدار جو کائی قبیلے کے لیے بھیانک خواب بن کر آئی، اس کو ہم آیت اللہ خاتون کے نام سے جانتے ہیں۔ اس عورت نے بھی ہر حدیں کراس کر دی تھیں اقتدار کو پانے کے لیے۔ 1 نمبر کی جھوٹی، مکار، زہر اگلنے والی خاتون، اپنے لوگوں کو جان سے ختم کر دینے والی خاتون، اپنے ہی شوہر کو کھا گئی۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارے قبیلے میں بھی، یعنی پاکستان میں، آیت اللہ خاتون کی یاد تازہ کرنے کے لیے حاضر خدمت ہیں مریم صفدر۔ ان میں بھی ہو بہو وہی کوالٹیز ملیں گی جو آیت اللہ خاتون میں تھیں، یعنی اقتدار کے لیے ہر حد کراس کرنے والی سرٹیفائڈ جھوٹی فرام سپریم کورٹ، 1 نمبر کی چلاک، مکار، زہر اگلنے والی خاتون۔ اس کا انجام بھی ہمارے سامنے ہے۔
اور اب ہمیں بے صبری سے اپنے آیت الن کے انجام کا انتظار بھی ہے۔ ان کا انجام بھی ہم کب کا دیکھ چکے ہوتے اگر ہماری عدالتیں بھی کائی قبیلے کی طرح انصاف دینے والی ہوتی۔ بس ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ہر قسم کے دشمنوں سے بچا کر رکھے اور ہماری عدالتوں کو انصاف کرنے کی ہمت و طاقت عطا فرما کہ ہمارا ملک جس وقت ایشین ٹائگر بننے والا تھا وہ ہم بن کر دکھائیں انشاءاللہ۔ جس طرح کائی قبیلے کی کامیابیاں نصیب ہوئیں اور ان کی نسلوں نے اپنا لوہا منوایا، ہم بھی دنیا میں اپنا لوہا منوا سکیں، آمین انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، پلیز کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔